میلز کو فیمیلز کی اور فیمیلز کو میلز کی, دونوں کی ایون رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اوور لیپ بھی کرتی ہیں. وہ مڈل گراؤنڈ بھی ہے جہاں پہ خاتون نے اپنے کام بھی کرنے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ کام باہر کا بھی کرنا ہے. اچھا باہر کے کام سے کیا مراد ہے کہ خاوند جب گھر آتا ہے تو اس کی ایموشنل نیڈس کو فلفل کرنا, ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا, یہ گھر سے تھوڑا سا پرائمری رسپانسبلٹی سے ہٹ کے ہے, تو خیر پرائمری لیکن گھر سے تھوڑا سا باہر جا کے ایکسٹینڈ کر کے. مرد کے پارٹ پہ اس کا مین کام باہر جانا ہے, کمانا ہے, لیکن جب وہ گھر آ رہا ہے تو یہ نہیں کہ گھر میں جو ہوم میکر والا جو پورا کمپارٹمنٹ ہے اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس نے اپنی خاتون کا, اپنی وائف کا خیال بھی رکھنا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ دونوں نے مل کے کرنی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں باہر کماتا ہوں, میں باہر جاتا ہوں, میں باہر کام کرتا ہوں, گھر کا سب کچھ آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ ہوم میکر ہو. تو یہ دونوں کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں اور پھر کچھ اوور لیپنگ رسپانسبلٹیز بھی ہیں جن کا خیال سپورٹنگ بیہیویئر ہونا چاہیے مینلی جو ہے نا دونوں کا. اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں, تو آپ نے کہا کانا فی خدمت اہلہ, وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں. حالانکہ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کے شولڈر پہ رسپانسبلٹی تھی, ٹھیک ہے. ایم ناٹ سیئنگ کہ آج کی بات یہ سسٹر سنیں اور کہیں کہ آپ آج گھر آئیں گے تو آپ پوچھے بھی لگائیں گے اور روٹی خود پکائیں گے اور میرا موزہ, وہ تو ساری فلت ہے جو باتیں ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کے چلیں, اور اسپیشلی وائفس کو جو رول اور رسپانسبلٹی ہے جو اسلام نے ان کو دیا اور جو وہ نبھا رہی ہیں اس کو اپریشیٹ کریں. اور اسلام نے جو خواتین کو ایلیویٹ کیا, یار لیٹس ٹاک اباؤٹ, کیونکہ یہ سبجیکٹ نا اس بڑا کم بات کرتے ہیں لوگ نا, کہ اسلام نے خواتین کو کس طرح سے ہولسم بنایا اور ایلیویٹ کیا, اور وومن امپاورمنٹ اصل جو کرتا ہے وہ اسلام کرتا ہے. اور ہم دیکھیں فار ایگزامپل ہمارا جو انڈین, یعنی ہم جب انڈیا سے آئے یہاں پہ, اور میں انڈیا ابھی کی بات نہیں کر رہا, میں انڈیا سب یعنی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, بالی ووڈ کی بات نہیں کر رہا. اس میں برو یہ تو یہ کانسیپٹ تھا کہ جب ہسبینڈ مر گیا, ٹھیک ہے, ہسبینڈ کے مرنے کے بعد دے برن دا باڈی, رائٹ, اس پہ اس کی وائف کو بٹھا دیا جاتا تھا, ساتھ جلایا جاتا تھا. ہاں ساتھ جلا دیا جاتا تھا. شروع میں والنٹیرلی ایک ایکٹ تھا, اور ان خواتین کو پریز وردی اور کریج کا نشان, اور یہ لائل اپنے ہسبینڈ سے, اور پھر یہ مینڈیٹری کر دیا گیا, ٹھیک ہے. اور اس کو ساتھی کا کانسیپٹ آپ گوگل کر لیں, ساتھی ٹریڈیشن ان انڈیا, جس میں وہ خاتون کو اوپر بٹھا کے جلا دیا جاتا, اور پھر بعد میں جو ہے نا اس کو یہ چینج کیا گیا. سو یہ اسلام کے علاوہ یہ کلچرز ہیں, پری اسلامک بھی دیکھ لیں. نو اٹس ناٹ اونلی ہندو کلچر. اگر آپ گریک فلاسفیز, اینشنٹ گریک فلاسفیز دیکھ لیں, رومن فلاسفی دیکھ لیں, چائنیز فلاسفی دیکھ لیں, ان سب میں یعنی جو وومن ہے نا اس کو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا تھا. جیسے آپ نے بات کی نا پری اسلامک ایرا میں بھی یو نو وومن دی ور یوز ایز اے کموڈٹی. یہاں تک بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر دو بندوں کا آپس میں لین دین ہوتا تھا نا, اینڈ اف ون پرسن از ناٹ بینگ ایبل ٹو یو نو کلیئر دا ڈیٹ, وہ نہیں دے پا رہا, تو وہ اپنی خواتین دے دیتا تھا کہ یار آپ اس کو جو ہے جب تک unless and until I don't pay تو آپ غلام جو ہوتے تھے. اور جوز بھی آج بھی جو آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ صبح اٹھ کے کیا دعا کرتے ہیں, جو مرد اٹھتا ہے صبح کہتا ہے کہ یعنی تھینک یو او مائی thy Lord for giving me a new day and thank you for not making me a woman. اور خاتون کہتی ہے thank you for giving me another day and I am pleased with what you have, یعنی میں آپ کی تقدیر پر راضی ہوں, I am pleased with your decision, ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنے کانسیپٹ میں عورت ذات کو حقیر کیا سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں. اور ایون یہ برو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ساری یعنی شر کا باعث بنی, آدم کو پھسلانے والی بنی, جو غلطی کروانے والی بنی, اور ایو یعنی ایول جو ہے نا, ایو کا لٹرلی مطلب ایول نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے اس میں کہ انہوں نے پھسلوایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن دا ادر ہینڈ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب تمام انبیاء کے سردار, ذرا سوچیں اس بات پہ. وہ حدیث میں آتا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع, یعنی کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ بڑی پریشیس ہے, بڑی ویلیوبل ہے, اور اس میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا ویلیوبل ہے. اور ان تمام ویلیوبل چیزوں میں سے جو سب سے ویلیوبل ہے نا وہ ایک ورچوئس وومن ہے. اور برو یہ وہ دور ہے, اس میں اسلام کے شروع میں قرآن نے کہہ دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. برو ایکچولی نا وی فیل ٹو ریئلائز, دیکھیں ابھی ہم اسلام کو تو اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر تھوڑا سا نا ان کو سائڈ پہ کر دیں, وی ٹاکنگ اباؤٹ ہسٹری ہے, کہ آپ دیکھیں نا کہ عرب کلچر میں یعنی کیا تھا 1400 سال پہلے, بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے, عورتوں کی کوئی جو ہے ویلیو نہیں ہے, اور آل آف اے سڈن ایک شخص یعنی کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں. اور برو یہی سوسائٹی جہاں پہ کوئی نارمز نہیں ہیں, کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں, پوری دنیا نے دیکھا, وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسلام ناؤ, اور یہ یعنی رول ماڈل بن جاتے ہیں پوری دنیا کے لیے. سو مچ سو وہ کیا چیز تھی
کہ ان لوگوں کو اس چیز نے موٹیویٹ کر دیا. دے ور ہیپی ٹو لیو دیئر ہاؤسز, دے ور ہیپی ٹو لیو دیئر فیملی ممبرز, دے ور ہیپی ٹو لیو ایوری تھنگ. انہوں نے ایک چیز کو پکڑ لیا کہ یار اس کو ہم نے اب ہاتھ سے جانے نہیں دینا, باقی زندگی جاتی ہے جائے, مال جاتا ہے جائے, جان جاتی ہے چلی جائے. اینڈ لٹرلی دے پٹ اے ڈینٹ ان دا ہسٹری, اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھیں. اور اس میں یہ بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ہر خاتون کو ایسے نہیں کیا جاتا تھا, یعنی there were an absolute elite minority جو خواتین بچ جاتی تھیں اور ان کو ایسے نہیں دفنایا جاتا, جیسے وہ ہند کے بارے میں آتا ہے, ہند بنت عتبہ, ٹھیک ہے, کہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا, اور ابو سفیان کی جو وائف تھیں, ٹھیک ہے, بعد میں آ کے مسلمان ہو گئیں. تو اور وہ عہد میں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے نا عتبہ کی اولاد میں سے ہیں اور ہمیں تو پلوز پہ واک کروایا گیا, یعنی ہم سافٹ اس پہ ہیں. سو دیر واز اے مائنورٹی, لیکن جنرلی جو تھا نا وہ یہ ٹرینڈ تھا کہ خواتین کو بالکل ذلیل کیا جاتا تھا. اور یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے ساتھ کو کس ذات کے ساتھ جوڑا, یو نو, دس شوز یو دا امپورٹنس آف اے ڈاٹر. جو ایک خاتون ہے لیکن ایک حضرت عائشہ کے پاس نا آتی ہے, کہتی ہے کہ کچھ ہے, 2 بیٹیاں چھوٹی بیٹیاں ساتھ ہیں, کچھ کھانے کو ہے. حضرت عائشہ نے گھر میں دیکھا کچھ بھی نہیں تھا, وہ صرف ایک کھجور تھی. تو اس نے وہ کھجور لی اور اس کو نا سے ہاف کیا اور ایک کوئی پیس دیا, دوسرے کو پیس دیا, خود کچھ بھی نہیں کھایا اور چلی گئی. عائشہ کو نا بڑا سیکریفائز پسند آیا, امپریس ہوئی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا یا رسول اللہ میں نے عجیب واقعہ دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اور اسپیشلی اس خاتون کے بارے میں بولا, یہ بیٹیاں اس عورت کے لیے جہنم کی آگ سے نا ڈھال بنی ہوں گی کل قیامت کے دن. اور یہ نا جاہلانہ ٹرینڈ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے, بیٹا ہوا بیٹی ہوئی ہے. ایون ایک تو مجھے بہت عرصے پہلے جب میں میسج خود چیک کرتا تھا, خاتون کا مجھے میسج آیا کہ بڑے ڈاکٹر, ان کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر, ان کی مدر بہت بڑی ڈاکٹر, ان کے باپ بھی ڈاکٹر, یعنی ڈاکٹر فیملی, ٹھیک ہے, اور بڑے, یعنی یہ نہیں کہ گاؤں سے اسلام آباد میں اور پڑھا لکھا خاندان. کہ میری پہلی بیٹی ہوئی ہے اور دوسری بھی میں ایکسپیکٹ بیٹی کر رہی ہوں, لیکن میری مدر لا مجھے بہت پریشرائز کر رہی ہے مجھے کہ بیٹا کرو. اسے کیا کوئی ٹیکنیک ہے, مدر لا سے مجھے بیٹا کرنے کی کیا ٹیکنیک ہے. شی واز گوئنگ تھرو اور پیئر پریشر کہ بیٹا کیوں نہیں ہو رہا, بیٹا کیوں نہیں ہو رہا. یعنی اچھا مجھے پتا ہے, سب سے زیادہ کسی حیرانی ہوتی ہے یہ اس طرح کے سوال عورتیں کیوں کرتی ہیں. ہاں, مطلب مدر لا کیوں کر رہی ہے, عورت ہو یار, عورت ہے بھی تو برو, عورت کی قدر نہیں جانی. صحیح بتاؤں میں آپ کو. ہاں ظاہری بات, آئی تھنک یہ ہمارے یار عبداللہ بن عباس کے پاس جو شخص آیا تھا قتل کر کے آیا تھا اور کہا کہ شیخ مجھ سے قتل ہو گیا, کوئی مجھے بتائیں کیا کروں میں. تو نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے. تو نے کہا واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین مائی مرڈر اینڈ مائی مدر, ٹھیک ہے, آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو اینی وے which is closer and shorter to Allah's Jannah except than اپنی ماں کی خدمت کرنا. اور اگر ماں نہیں ہے تو پھر اپنی خالہ کے پاس جاؤ. اب آپ نے جو حدیث اور واقعہ بتایا نا کہ رسول اللہ خود اٹھتے تھے اور اپنی بیٹی کو ریسیو کرتے تھے, برو آج دیکھیں یہ آپ نے جو بات بتائی ہے نا, اسلام نے یہ اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہے. اور اب دیکھیں جو ہمیں جو آن سلاٹ ہے یا ہمیں جو آج دنیا سکھاتی ہے کہ دس از ہاؤ یو شوڈ رسپیکٹ وومن, آپ اس کو ایک جگہ پہ رکھیں اور ایک جگہ پہ جو آپ نے یہ بات کی نا ذرا اس کو ذرا رکھیں اور سوچیں کہ وچ از بیٹر, کون سی اچھی چیز ہے. اور اس حوالے سے دیکھیں وی ایز مسلمز وی فیل ٹو ریئلائز وی ہیو دا بیسٹ سسٹم.